آیت 147 یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس تم ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ آیت 148 ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، پس تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر دے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت 149 اور اب جہاں سے بھی نکلیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کریں، اور بے شک یہی اب کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ آیت 150 اور اب جہاں سے بھی نکلیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کریں، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لیا کرو تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے سوائے ان میں سے ان لوگوں کے جو ظلم کرتے ہیں۔ پس ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ آیت 151 جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ آیت 152 پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ آیت 153 اے ایمان وال صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت 154 اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ آیت 155 اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف بوک مالوں جانوں اور پھلوں کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ آیت 156 وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آیت 157 یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے خاص رحمتیں اور مہربانی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ آیت 158 بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو شخص بیت اللہ کا حج عمرہ کرے اس کے لیے ان دونوں کے درمیان چلنے میں کوئی گناہ نہیں، اور جو اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان اور سب کچھ جانے والا ہے۔ آیت 159 بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی واضح نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں حالانکہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح کر دیا ہے، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ آیت 160 مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اپنی اصلاح کریں اور حق کو واضح کر دیں میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ آیت 161 بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے ان پر اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ آیت 162 وہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے، نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ آیت 163 اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ آیت 166 بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں رات اور دن کے بدلنے میں ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کے بدلنے میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع کر دیے گئے ہیں، عقل رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ آیت 165 اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا شریک بنا لیتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، جبکہ ایمان والے اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ اور کاش ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیتے جب وہ عذاب دیکھیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت 166 جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی اپنے پیروکاروں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور عذاب کو دیکھیں گے اور ان کے تمام تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ آیت 167 اور پیروکار کہیں گے کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع ملتا تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزار ہو جاتے جیسے آج یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا جو ان کے لیے حسرت بن جائیں گے، اور وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ آیت 168 اے لوگو زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت 169 وہ تمہیں صرف برائی بے حیائی اور یہ بات کہنے کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جن کا تمہیں علم نہیں۔ آیت 170 اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔
کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں؟ آیت 171 اور کافروں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایسے جانور کو پکارے جو صرف آواز اور پکار سنتا ہے، بات کا مفہوم نہیں سمجھتا۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اس لیے وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ آیت 172 اے ایمان وال، جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ آیت 173 اس نے تم پر صرف مردار خون سور کا گوشت اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے، نہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت 174 بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے۔ قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت 175 یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا۔ یہ لوگ آگ کے عذاب کو برداشت کرنے کے لیے کتنے صبر والے ہیں۔ آیت 176 یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی، اور جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ یقیناً دور کی مخالفت میں پڑ گئے۔ آیت 177 نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ، آخرت کے دن، فرشتوں، کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال کی محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، جب عہد کرے تو اسے پورا کرے، اور تنگی، تکلیف اور جنگ کے وقت صبر کرے۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ آیت 178 اے ایمان وال، مقتولوں کے بارے میں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر اگر مقتول کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی مل جائے تو معروف طریقے سے معاملہ کیا جائے اور اچھے طریقے سے اس کا حق ادا کیا جائے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ اس کے بعد جو شخص زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت 179 اور اے عقل وال، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ آیت 180 تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے اور وہ مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے۔ یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ آیت 181 پھر جو شخص اسے سننے کے بعد اسے بدل دے تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اسے بدلتے ہیں۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت 182 پھر اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی جانبداری یا گناہ کا اندیشہ ہو اور وہ متعلقہ لوگوں کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔